أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، وحدانیت، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کی برکھا امام اعظم، قائد اعظم، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر اللہ کی رحمتوں کی برکھا برسے۔ آپ علیہ السلام کے جان نثاروں کی قبروں پر کہ جو دین اسلام کے اولین سپاہی اور محافظ تھے، اور اللہ کی رحمتوں کی برکھا برسے تابعین، تبا تابعین، محدثین عظام کی قبروں پر کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں دین اسلام پہ عمل کر کے ہمیں دین اسلام کی صحیح راہ دکھائی۔ معزز سامعین کرام، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ کی میں نے تلاوت کی، جسے میں اور آپ سورۃ العصر کے نام سے جانتے ہیں، یاد بھی ہے، پڑھتے بھی ہیں۔ اس کے موضوعات، اس کی اہمیت کے حوالے سے آج آپ احباب کے سامنے اپنی گزارشات رکھوں گا۔ معزز سامعین کرام، ویسے تو سارے کا سارا قرآن ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا مینار ہے،
اللہ نے اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی رکھی ہے، لیکن قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت جس کی 3 آیات ہیں، 3 آیات میں سے بھی ایک آیت صرف ایک لفظ کی، والعصر، صرف ایک لفظ کی آیت، مختصر اتنی کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی 2 سورتیں جو ہیں، اس سے چھوٹی ایک سورۃ الکوثر ہے اور اس سے چند اس کے حروف زیادہ ہیں سورۃ العصر کے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے اس کا شمار آخری 2 سورتوں میں ہوتا، اور معنی مفہوم کے اعتبار سے، اپنے اندر پوشیدہ مضامین کے اعتبار سے بہت بڑی سورت، بہت وسیع و عریض معنی، بڑے مفاہیم کو اپنے اندر سمائے ہوئے، گویا کہ پوری انسانیت کا راز اللہ نے اس سورۃ العصر کے اندر پوشیدہ کر دیا۔ اللہ نے زمین و آسمانوں کا راز اس سورت کے اندر رکھ دیا۔ اللہ اکبر! آئیں اس سورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ سورہ مبارکہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے، کیا سمجھا رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے پہلے لفظ والعصر میں ایک قسم کھائی۔ کس نے قسم اٹھائی ہے؟ کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ نے۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا رہے، والعصر، واو قسمیہ، آگے عصر، زمانے کی قسم۔ ہاشمی صاحب، کس چیز کی قسم؟ زمانے کی قسم اٹھائی۔ کس نے؟ زمانے کے مالک نے۔ آگے اتنی بڑی قسم اٹھانے کے بعد ان الانسان لفی خسر، پیغام کیا دیا؟ کس چیز کی قسم کھائی؟ کہ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں جا رہا، انسان گھاٹے کی زندگی گزار رہا۔ اللہ اکبر! حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی اگر بغیر قسم کے یہ بات کر دیتے، اگر صرف یہیں سے سورت کا آغاز ہو جاتا کہ ان الانسان لفی خسر، میری اور آپ کی جرت ہوتی کہ ہم اس آیت مبارکہ کو یا اس اللہ کے دعوے کو جھٹلا سکتے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا رہے، اور پورے زمانے کی، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ اللہ اکبر! امام شافعی کہیں رحمہ اللہ، رحمتاً واسعہ، اللہ اس مرد درویش کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں اگر انسان صرف اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے، سمجھ لے، اس کے مفاہیم پہ غور کر لے، تو صرف ایک انسان کی اصلاح کے لیے یہ سورت کافی ہے۔ انسان کی اصلاح کے لیے، ساری زندگی کو سدھارنے کے لیے صرف یہ سورت کافی ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ باقی بھی تو چیزیں تھیں، ہر چیز تھی، کسی اور چیز کی بھی اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا سکتے تھے، لیکن زمانے کو خاص کیا۔ کیوں؟ کہ زمانہ گواہ ہے پوری کائنات کا، زمانہ پوری کائنات کا گواہ ہے۔ زمانہ اس وقت بھی تھا جب میرے اور آپ کے باپ آدم کو اللہ خلقت بیدی کہہ کے بنا رہے تھے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس وقت بھی یہ زمانہ تھا۔ اس کے بعد یہ زمانے نے ساری انسانیت میں کی عالم ارواح میں اللہ سے ملاقات بھی دیکھی۔ یہ زمانہ اس ملاقات کا بھی گواہ، یہ زمانہ 6 دنوں میں زمینوں آسمانوں کے بننے کا بھی گواہ، یہ زمانہ انسانیت کی آبادکاری کا بھی گواہ ہے
یہ ان زمانہ آدم علیہ السلام کا زمین پہ آنے کا بھی گواہ ہے، ہر چیز کا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے سامنے بنایا، ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو اس زمانے کے سامنے بنایا ہے، یہ زمانہ گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے کو مخاطب کر کے اس زمانے کی قسم اٹھا کے کہہ رہے کہ یہ زمانے کی قسم یہ جانتا ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا، میں نے اس کی پیدائش کس طرح کی ہے، میری اس کے ساتھ محبت کیا ہے، میری اس کے ساتھ چاہت کیا ہے، میں نے اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ جا کس طرف رہا ہے۔ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا۔ ان الانسان لفی خسر۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار، یہ ہمارے جو سیکنڈ گھڑی پہ چل رہے یہ زمانہ ہے، یہ ہمارے لمحات، یہ لحظات، یہ ساعات، یہ گھڑیاں، یہ سب زمانے کے اندر شمار ہو رہی، اور یہ ہماری گواہی بن رہا ہے۔ زمانہ، یہ زمانہ ہماری گواہی بن رہا ہے، اس نے جا کے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ ہمارے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا، جس کے زمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کے کہہ رہے کہ انسان خسارے میں۔ یہ ساری کی ساری گھڑیاں جتنی بھی ہیں، ہمارے لمحات ہیں، لحظات، سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، اس کے بعد پھر دن، ہفتے، سال، مہینے، صدیاں، یہ سب مل کے ایک زمانہ بن رہا، جس زمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہے۔ آگے فرمایا کہ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، ان لوگوں کے علاوہ باقی سارے انسان کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں۔ سارے انسان خسارے میں، ساری انسانیت گھاٹے میں جا رہی ہے، سوائے ایمان لانے والوں کے۔ ایمان کیا ہے؟ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اور محدثین نے، مفسرین نے ایک ترجمہ تو یہ زمانہ کیا ہے کہ والعصر کا معنی زمانہ ہے، اور ایک دوسرا معنی عصر کی نماز کا وقت لیا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی قسم اٹھا رہے، یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ دو ادھر والی چھوڑ دیں، دو اوپر والی چھوڑ دیں، درمیانی کون سی بنتی ہے؟ نماز عصر۔ تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مفسرین کی اس رائے کے مطابق عصر کے وقت کی قسم اٹھا رہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ کہ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی، اور یہ عصر کا جو وقت ہے یہ انسان کو مرنے کے بعد بھی یاد رہتا ہے۔ آپ نے بارہا دفعہ سنا ہے کہ قبر میں انسان کو جب لٹایا جاتا ہے، فرشتے آ کے اٹھاتے ہیں سوال و جواب کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ میری عصر کی نماز جا رہے، اسے آٹومیٹکلی جو بھی وقت ہو اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ میری عصر کی جو نماز پڑھتا ہوگا نا، وہ فرشتوں سے کہے گا کچھ منٹوں کے لیے رک جاؤ، عصر کی نماز جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے عصر کی نماز ادا کر لینے دو۔ یہ عصر کے وقت کی برکات ہیں، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے قسم اٹھائیں، اللہ نے اٹھائی ہو۔ تو پہلا بندہ جو خسارے سے باہر ہے، اس کی نشانی یہ ہمارے سامنے رکھی کہ آمنو، وہ ایمان والا ہوگا۔ کس چیز پر ایمان رکھنے والا؟ اللہ پر۔ آمنت باللہ، اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان ساری چیزوں کا معنی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اسے اپنا خالق ماننا، اپنا مالک ماننا، اسے مختار کل سمجھنا، اس کی بادشاہی میں کسی کے اختیار کو حیثیت نہ دینا، یہ اللہ پر ایمان۔ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، والقدر شرہ و خیر، اور تقدیر پر ایمان، جس انسان کا تقدیر پر ایمان وہ اچھی ہو یا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کھاتے میں بری تقدیر لکھی ہوئی ہو، اس پر ایمان۔ والبعث بعد الموت،
اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر اس کا ایمان ہو، اگر ایمان ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ وہ انسان خسارے سے باہر ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والا، جو نیک عمل کرنے والا ہوگا اس روئے زمیں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قسم کے دائرے سے وہ باہر ہوگا جو اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ انسان خسارے میں، ایمان والا ہو اور نیک عمل کرنے والا ہو، وہ اس خسارے سے باہر ہوگا۔ وہ نیک عمل کوئی بھی ہو، کسی طرح کا بھی وہ نیک عمل ہو، اس کی نمازیں ہیں، اس کی دوسری نیکیاں ہیں، اس کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، ایون کہ اس کا حسن اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ ہے، ملنسار طریقہ ہے اس کا، یہ ساری چیزیں جس انسان میں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یہ انسان بھی خسارے سے باہر ہے، ایمان والا اور نیک اعمال کرنے والا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پہ ڈٹ جانے والا۔ دو ترجمے ہیں اس کے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی ہیں، ایک حق پہ قائم رہنے والا، حق پہ ڈٹ جانے والا ہے، دوسرا حق کی وصیت کرنے والا۔ اور اگر سمجھنے والا ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ حق پر قائم رہنے والا ہی حق کی وصیت کر سکتا ہے نا، دونوں معنی ایک ہی بن جاتے ہیں۔ حق پر قائم رہنے والا ہی وصیت کرے گا نا، خود ساری زندگی نہ حق گزاری ہو، لوگوں کے جو ہے نا وہ حقوق ضبط کیے ہوں، پھر وہ کس طرح حق کی وصیت کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے بندے کی اس مختصر صورت میں نشاندہی جو فرمائی ہے، اس کے متعلق فرمایا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق پر کاربند ہوگا، حق کی وصیت کرنے والا ہوگا اور خود حق پر ڈٹ جانے والا ہوگا۔ اللہ اکبر! اب حق کیا ہے؟ حق کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو حق کہا، قرآن پاک میں آیا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود حق ہے، اللہ تعالیٰ خود حق ہے، اور اس نے جو اپنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ حق ہیں، اس نے جو شریعت نازل کی ہے وہ حق ہے، جو دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ حق ہے۔ جو انسان اللہ کے دین پر کاربند ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کے نبیوں کا پیروکار ہو، اور اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہو، وہ بھی اللہ نے جس خسارے کی قسم اٹھائی ہے وہ اس سے باہر ہے۔ اور پھر حق کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات ہے، گھر کے معاملے ہیں جس میں آپ سچائی کے پہرے دار بنے ہوئے، آپ صداقت پر ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں، تو یہ بھی آپ حق کی پاسداری کر رہے ہیں، حق پر پہرا دے رہے ہیں، آپ حق پر قائم ہیں۔ کوئی بھی بات ہو معاشرے میں، کسی کی انصاف کا معاملہ ہے، گھر میں بچوں کا معاملہ ہے، اپنے بیوی کے ساتھ معاملات ہیں، خاندانی الجھاؤ، کوئی تناؤ آ گیا، کوئی لڑائی جھگڑا آ گیا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جس چیز کو تم حق سمجھتے ہو نا، اللہ نے شعور دیا ہے، ذہن دیا ہے، سب کچھ انسان کو اللہ نے فہم دیا ہے کہ جس چیز کو اپنے فہم کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ، اپنے ضمیر کے اطمینان کے ساتھ جسے تم حق سمجھتے ہو اس کا تم ساتھ دو، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خسارے والی لسٹ سے نکال دیں گے۔ جس اتنی بڑی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اس قسم سے تمہیں باہر کر دیں گے حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے، حق پر قائم رہنے کی وجہ سے مشکلات بھی آنی ہیں، پریشانیاں بھی آنی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ مشکلات اور پریشانیوں نے گھر کر لینا ہے۔ انسان حق بیان کر کے تو دیکھے، انسان حق کی بات کر کے تو دیکھے، انسان کو مشکلات گھیر لیتی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مان لی ہے نا، خاندانوں میں جا کے پوچھ کے دیکھیں کہ لوگوں کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے،
لوگ اسے مسلمانوں کی لسٹ سے ہی باہر کر دیتے ہیں کہ مسلمان بھی نہیں رہا. اتنی بڑی بڑی پریشانیاں، اتنے بڑے بڑے اسے جو ہے نا وہ معاملات دیکھنے پڑتے ہیں حق پر ڈٹ جانے کی وجہ سے. خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں. کیا ہوا جی؟ یہ کہتا ہے کہ صرف قال اللہ و قال رسول کافی ہے. یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی چاہیے، ہماری اس کے ساتھ اب نہیں چل سکتی. ہم بزرگوں کا کیا کریں؟ ہمارے بڑے پاگل تھے، ہمارے بڑے بیوقوف تھے. 2 4 10 دے کے اگر کسی کے مرگ پہ اتار لی ہیں، اسے کیا تکلیف ہو گئی؟ یہ کیوں نہیں آیا؟ اس قسم کے معاملات انسان اگر رب کا قرآن کھول کے سامنے رکھ دے، پیغمبر کی حدیث کھول کے سامنے رکھ دے کہ یہ حق ہے، اللہ نے اسے حق کہا ہے، اگر اس پہ عمل نہیں کرنا تو ان الانسان لفی خسر، اللہ نے کہا ہے انسان خسارے میں. اس پر کاربند ہو جاؤ، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ. لوگ بجائے ماننے کے، حق کو تسلیم کرنے کے، لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. مجھے داستانیں سناتے ہیں، میرے اپنے نمازی بتلاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کی ہے، ہمارے خاندان والے، ہمارے گھر والے ہمارے مخالف ہو گئے. میرا باپ میرے ساتھ بولنے کے لیے راضی نہیں، میرے بھائی میرے ساتھ بولنے کے لیے راضی نہیں. میں نے صرف بات کی ہے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے دوسرے لفظ کے اندر، یعنی چوتھے بندے کی جو صفت بیان کی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ تیسرا بندہ ہے نا کہ جو حق پہ ڈٹ جانے والا ہے، حق پہ پہرا دینے والا ہے. اس کے بعد جو چوتھا بندہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو صبر کرنے والا ہے، جو صبر کرنے والا ہے. مشکلات آئیں گی جب تم حق کی بات کرو گے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشکلات آئیں گی، پھر ان مشکلات پہ کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے. اگر صبر کر لو گے، برداشت کر جاؤ گے، اپنے اندر پی جاؤ گے مشکلات کو، اپنے سینے میں جگہ دے دو گے، بے شک سینہ جتنا مرضی چھلنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خسارے کی لسٹ سے نکال دیں گے. حضرات ذی وقار، یہ حق اتنی کڑوی چیز ہے، یہ معاشرے کو اتنا کڑوا لگتا ہے. آپ نے دیکھا کہ نبی آخر الزماں، میرے اور آپ کے مرشد و مخدوم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی لوگوں میں گزری. 40 سال اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کے مکے کے اندر گزرے، معاشرے میں گزرے. خاندان والوں نے دیکھا کہ آپ کی زندگی کیا ہے، آپ صادق و امین ہیں، آپ کے پاس لوگ امانتیں جمع کروا رہے. اور سفر ہجرت سے پہلے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کے گئے تھے نا کہ علی امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا. لوگ کہتے تھے انت صادق الامین، انت الکریم وابن الکریم، آپ صادق الامین ہیں، سچے ہیں، سچے باپ کے بیٹے ہیں. لیکن جب حق بیان ہوا، جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے پوچھا تھا، لوگوں میرے 40 سال آپ کے اندر گزرے، 40 سال کی زندگی میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ کوئی ہے اللہ کے بندوں، کوئی ہے ہم میں سے جو اپنی 40 سال کی زندگی سامنے رکھ کے کہے، اپنے معاشرے والوں سے، خاندان والوں سے گواہی مانگے، میرے خاندان والوں مجھے کیسا پایا؟ سب کی بیک آواز نکلی، انت الکریم وابن الکریم. اللہ کے پاک پیغمبر، آپ معزز، ہم نے آپ کو محترم پایا، صادق و امین پایا، آپ اچھے باپ کے اچھے بیٹے. جب آپ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ کی عبادت کر لو، صرف ایک اللہ کو پکارو. یہ لات، منات، عزا، حبل، جن کے ناموں کے عرس چلتے ہیں، جن کے ناموں پہ میلے لگتے ہیں، کبھی ابو طالب میلہ سجا رہا، کبھی ابو جہل کسی اور نام سے میلہ سجا رہا، کبھی عتبہ و شیبہ امیہ وہ میلوں کے مال لوٹ رہے. یہ کوئی مال یہ تم پہ جائز نہیں ہے. تم نے صرف اور صرف ایک اللہ کو ماننا. یہی توحید کا پیغام، حق کا پیغام پہنچا تو وہی لوگ پتھر مارنے والے بن گئے. جو ایک لمحہ پہلے، جو چچا ابو لہب ایک لمحہ پہلے کھڑا تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا، وہ کہتا ہے تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک،
محمد رسول اللہ نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے جواب دیا پھر تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محمد کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، ابو لہب ساری زندگی کے لیے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے میرے پاک پیغمبر کے بارے میں ایسے کہا۔ حضرات ذی وقار، جب ہم حق بیان کریں گے اپنے علاقے والوں کو، اپنے گھروں والوں کو، اپنے معاشرے والوں کو اللہ کی توحید کا شعور دینے کی کوشش کریں گے، پیغمبر کی حدیث کی دعوت دینے کی کوشش کریں گے، آج بھی لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ آج بھی لوگ، اگر ہم گھر میں بھی کسی بات پہ حق پہ ہیں نا، چھوٹا سا گھر ہے، 4 افراد ہیں، اگر کوئی بات حق کی کر دیتا ہے نا، آج اسے بھی ضلالت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، 3 بندے اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں 4 افراد کے گھرانے میں، اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ بات حق ہی کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، تو جو ان مشکلات پہ صبر کرنے والا بن گیا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا دامن اس نے تھام لیا، صبر پہ قائم رہنے والا بن گیا اور صبر کی وصیت کرنے والا بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خسارے کی زندگی سے نکال دیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پہ کاربند کر دے، ہمیں اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے، حضرت ابراہیم کی طرح۔ کتنی مشکلات ہیں، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس چیز سے ابراہیم کو نہیں آزمایا۔ حضرات ذی وقار حق پر تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہے، ان کی آزمائش ہو رہی۔ اللہ اکبر، یہ آزمائش بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں کی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتے ہیں، وہ کسی معاملے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اولاد کی نافرمانی کا معاملہ ہو، وہ بچوں کے نہ ہونے کا معاملہ ہو، اولاد ہو ہی نہ، وہ بیوی کی طرف سے مشکلات کا سامنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو آزما بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آزمانے کا، اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان پہ اگر ہمیں یقین ہو نا، اللہ اکبر، مسلم شریف کی 7417 نمبر حدیث اگر وہ ہمارے ذہنوں میں ہو، پھر ہم مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ کیا حدیث ہے 7417 نمبر؟ کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ قید خانے میں کسی کو سکون ملتا ہے؟ قید خانے میں کوئی قیدی پرسکون رہ سکتا ہے؟ کس کے الفاظ ہیں؟ کس کے الفاظ ہیں؟ آپ علیہ السلام کے، میرے اور آپ کے مرشد و مخدوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کہ دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جنت الکافر، اور یہ سپر پاوروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ پہ ہمیں یقین ہو کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں نے آزمانا ہے، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی اولاد کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جو صبر کر کے اپنی زندگی گزار گیا اسے خوشخبری سنا دیجئے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان، بخاری شریف کی روایت ہے، مومنوں، پریشان دلوں والوں، جن کے دلوں میں، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، جن کے چہرے مضطرب بے چین دکھائی دیتے ہیں، وہ خوش ہو جائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، 5645 نمبر بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں نا، اسے اللہ تعالیٰ مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسے مشکلات آتی ہیں جس کے ساتھ میرا مالک بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ایک مشکل آتی ہے، ایک ٹھوکر لگتی ہے، انسان کہاں جا کے گرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ کہاں پہ؟ وہ جو اکڑ والا، تکبر والا، غرور والا انسان کا سر ہوتا ہے، انسانیت کو حقیر جاننے والا، وہ ٹھک سجدے میں آ کے گرتا ہے۔ کب؟ جب انسان کو ٹھوکر لگتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے کہ جو
اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، انسان پر دکھ آ جاتے ہیں، پریشانیاں ٹوٹ پڑتی ہیں، لیکن انسان کو حکم کیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ واویلا کرنا ہے، لوگوں کو کیا بتانا ہے کہ لوگوں میرے ساتھ یہ معاملہ بن گیا، اپنے اللہ کا گلہ اور شکوہ شروع کر دینا، اللہ دوسروں کے پاس اتنا کچھ ہے میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ تجھے میں ہی ملا تھا آزمانے کے لیے؟ میں نے لوگوں کے منہوں سے سنا کہ رب کو ہمارا ہی گھر نظر آیا تھا، اتنی بڑی مشکل جو آن پڑی اس پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں میرا گھر اللہ کو دکھائی دیا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ لازم کر دیا کہ میں نے آزمانا ہے اور ہمیں بتلا دیا ہے کہ تم نے آزمائش میں کیا کرنا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب تمہیں کو مصیبت پہنچ جائے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا۔ اللہ بتا بھی رہے ہیں کہ مومن بندے میں نے آزمانا ہے، تیرا آزمائش میں عمل کیا ہونا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ہر بچے کو یہ یاد ہونی چاہیے کہ جب پریشانی آ جائے، جب مصیبت آ جائے تو تم نے کس طرح مجھے پکارنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز میں کھڑے ہو جانا، دل کو صبر کا درس دینا، اپنے آپ کو تلقین کرنی کہ بندے کوئی بات نہیں، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اللہ اس دنیا کے معاملے کی وجہ سے آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اپنے آپ کو سمجھا کر کے، صبر کر کے نماز میں کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں تلقین کی ہے، درس دیا کہ تم پہ اگر مشکلات آ جائیں حق کی وجہ سے تو تم نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، بلکہ آ کے صبر کرتے ہوئے میری بارگاہ میں کھڑے ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ آگے دعائیں بھی سکھلائیں، قرآن نے قرآنی دعائیں بتلائیں کہ مومنوں کرنا کیا ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو مشکلات کو ٹال دے، اللہ تو مشکلات کو ختم کر دے۔ جس طرح انبیاء پہ مشکلات آئیں، کس طرح یعقوب علیہ السلام مشکلات سے گزرے، یوسف علیہ السلام مشکلات سے گزرے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے، ابراہیم علیہ السلام آگ سے گزرے، آدم علیہ السلام کی آزمائش ہمارے سامنے۔ اللہ تو آزمائشیں دینے پہ بھی قادر ہے، آزمائشوں کے بعد فراوانیاں عطا کرنے پہ بھی قادر ہے، تو میری مشکلات کو دور کر دے۔ اللہ سے دعائیں کرنی، آگے دعائیں بھی سکھائیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا انصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ میرے دل کو صبر دے دے، اللہ مشکلات آ گئی ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ قدم نہ ڈولنے دینا، کہیں ٹھوکر لگے تو میں کسی دربار پہ جا کے نہ رکوں، میں کہیں سے دھاگے لے کے نہ پلٹ رہا ہوں، میں کہیں پہ چادریں چڑھا نہ رہا ہوں، اللہ مجھے اس کام سے بچا لینا۔ وثبت اقدامنا، اللہ توحید پہ ثابت قدم کر دینا، اپنے سامنے گڑ گڑانے والا بنا دینا۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ اتنی ہمت بھی دے دینا کہ جو مجھے کفر کی طرف بلائیں، جو میرے خاندان والے مجھے کفر کی طرف، تیرے انکار کی طرف، تیرے شرک کی طرف بلائیں، ان کے ساتھ لڑنے کی مجھے ہمت بھی دے دینا، ان کے ساتھ لڑنے پہ مجھے مدد بھی دے دینا۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکھا رہے، کتنی جامع دعا، ہر بندے کو یہ یاد ہونی چاہیے۔ رب انی مغلوب فانتصر، دوسری دعا، اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد کر دے۔ اللہ رب انی مغلوب، اللہ میں مغلوب ہو چکا، تو غالب ہے، تیری ذات قوی ہے، انت القوی ونحن الضعفاء، اللہ تو مضبوط ہے، ہم کمزور ہیں، اللہ تو میری مدد کر دے۔ تیسری دعا، اللہ اکبر، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اللہ میرے پہ مشکلات آ گئی ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو بہتر وارث ہے، تو بہتر خیر خواہی کرنے والا ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔
اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ دعائیں مومنوں کو سکھلائیں اور مومنوں کو بتلایا کہ کس طرح انبیاء میں بھی مشکلات آ جاتی تھی، اگر ہم صبر کرنے والے بن جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ایک تو ہمیں وہ جو اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، اگر ہم مشکلات پہ صبر کرنے والے بن جائیں گے اللہ تعالی ہمیں ان خسارے والے لوگوں کی لسٹ میں سے نکال دیں گے۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ نواز دیں گے، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات کے اندر بھی۔ آپ نے سنا کہ ایوب نبی، اللہ اکبر، ان پہ مشکل وقت آیا، 18 سال بیماری رہی۔ کتنے سال ایوب نبی بیماری سے لڑے؟ 18 سال۔ جسمانی کیفیت آپ احباب نے سن رکھی کہ کس طرح ان کے جسم میں کیا کیا معاملات بن گئے، ان کا تذکرہ کرنے کا وقت نہیں۔ حتیٰ کہ سکے بھائی، 2 سکے بھائی تھے ایوب نبی کے، آئے اور آ کے بیوی کے سامنے کیا کہا، سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، 3872 نمبر حدیث، آگے کہتے ہیں کہ اس ہمارے بھائی سے کو بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے جو کائنات میں کسی سے گناہ نہیں ہوا، اللہ آزما رہے، بھائی یہ کہہ کے چھوڑ کے جا رہے کہ اللہ نے اس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے جس وجہ سے اللہ اس کی سن نہیں رہے، اسے مشکلات سے باہر نہیں نکال رہے۔ کہاں پہ جا کے رکے؟ جنگلوں کے اندر ٹھکانا ہے۔ جب اللہ نے آزمائش ختم کی، ایوب اللہ اللہ پکارتے رہے، پھر کیا آپ علیہ السلام کا فرمان، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث، کہ اللہ نے اتنا نوازا کہ 2 کھیت تھے ایوب نبی کے، ایک میں گندم کی فصل تھی، دوسرے میں جو کی فصل تھی۔ جب صحیح ہو کر کے آئے، وہ واقعہ آپ نے سنا کہ پانی کا کس طرح چشمہ نکلا، اور بیوی نے پوچھا کہ کون ہیں آپ، جو یہ ساری بات آپ کو پتہ ہے۔ تو ایوب نبی کو اللہ نے نوازا، 2 کھیت تھے، ایک گندم کا ایک جو کا، اللہ نے 2 بادل کے ٹکڑے بھیجے اور بادلوں کے ٹکڑوں کو کہا کہ گندم والے کھیت میں سونا جا کے برساؤ اور دوسرے کھیت میں، جو والے کھیت میں جا کر کے چاندی برساؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے اور چاندی کی بارشیں کر کے ایوب نبی کو نوازا، پھر دنیا کی ہر چیز عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز لے لے نا، تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب میں اپنے مومن بندوں سے ان کی کوئی پسندیدہ چیز لے لیتا ہوں اور وہ اس پہ صبر کرتے ہیں تو سوائے جنت کے ان کا کوئی اور حق نہیں بنتا، صرف ان کا ٹھکانہ میرے پاس جنت ہے۔ اگر میں ان کی کوئی پسندیدہ چیز لے لوں تو وہ اس پہ صبر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ عصر کے مطابق جو یہ 4 صفات جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو خسارے سے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 4 صفات کو اپنانے والا بنا دے، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا بنا دے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔